بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم فالحواس خمس۔ اب یہاں سے اسباب علم کی تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ تو پیچھے اجمالاً بیان کیا تھا کہ مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ تو اب یہاں سے تفصیل شروع ہو رہی ہے، جن میں پہلے حواس کا ذکر ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں فالحواس خمس، بس حاسے پانچ ہیں۔ شارح تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جمع حاسۃ بمعنى القوة الحاسہ، کہتے ہیں کہ یہ الحواس حاسہ کی جمع ہے، جو حس یا حس سے اسم فاعل ہے۔ اور یہاں پر حاسہ مؤنث کیوں ہے، اس کے لیے آگے بمعنى القوة الحاسہ بڑھایا کہ حاسہ مؤنث ہے، اس لیے کہ یہ صفت ہے موصوف مقدر القوہ کی۔ تو حاسہ کی جمع ہے حواس، اور حاسہ یہ قوت حاسہ کے معنی میں ہے، احساس کرنے والی، ادراک کرنے والی قوت کے معنی میں۔ ساتھ ہی بمعنی القوت الحاسہ کہنے میں ایک وہم کا دفع بھی ہے کہ حاسہ سے کوئی اس عضو کو نہ سمجھ بیٹھے جس میں یہ قوتیں ودیعت رکھی گئی ہیں، اس لیے کہ ان پر بھی حاسہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس سے حاسہ سے عضو نہیں مراد ہے، بلکہ قوت جو ان اعضاء کے اندر ودیعت کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں فالحواس جمع حاسۃ بمعنى القوة الحاسہ، یہ حواس حاسہ کی جمع ہے جو القوة الحاسہ کے معنی میں ہے، یعنی یہ مؤنث ہے اس لیے کہ اس کا موصوف القوہ ہے جو مؤنث ہے، اور یہاں مراد القوة الحاسہ ہے، نہ کہ عضو۔ خمس، حواس پانچ ہیں۔ تو ان کے پانچ ہونے پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بمعنى ان العقل حاکم بالضرورة بوجودها، اس معنی کر کہ عقل ضرورتاً ان کے وجود کا، ان کے موجود ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ تو کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، بس یہ حواس پائے جا رہے ہیں، موجود ہیں، تو عقل ان کے وجود کا ضرورتاً حکم لگاتی ہے، بداہتاً حکم لگاتی ہے، بلا کسی دلیل و نظر کے۔ کہتے ہیں بمعنى ان العقل حاکم بالضرورة بوجودها، اس معنی کر کے عقل ان کے موجود ہونے کا ضرورتاً اور بداہتاً حکم لگاتی ہے۔ تو وہ حواس کون کون سے ہیں؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، جن کو آپ منطق کی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ قوت سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ۔ تو سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت اور چھونے کی قوت۔ تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سے ادراک ہوتا ہے، سن کر کے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ادراک حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر کے سونگھنے کے ذریعے خوشبو بدبو کا علم ہوتا ہے، چکھ کر کے مزے کا ادراک ہوتا ہے، اور لمس کے ذریعے نرمی اور خشونت یعنی کہ کھردرے پن وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے پائے جانے پر کسی دلیل کی حاجت نہیں، عقل بداہتاً ان کے پائے جانے کا حکم لگاتی ہے۔ ہاں، مناطقہ کے یہاں
5 حواس باطنہ بھی ہیں، ان کو حواس ظاہرہ کہتے ہیں، اور 5 دیگر حواس ہیں جن کو حواس باطنہ کہتے ہیں، اور ان کا نام حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور متصرفہ، جن کا ایک ذکر اوپر آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو حواس کو مصنف نے یہاں صرف 5 فرمایا، جبکہ یہ مناطقہ کے طور پر 10 ہو رہے ہیں، 5 حواس ظاہرہ اور 5 حواس باطنہ۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي تُثْبِتُهَا الْفَلَاسِفَةُ فَلَا تَتِمُّ دَلَائِلُهَا عَلَى الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور رہے حواس باطنہ جن کا اثبات فلاسفہ کرتے ہیں، جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ان کے دلائل اسلامی اصول و قواعد پر پورے نہیں اترتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان حواس باطنہ کا جو مبنی ہے، فلاسفہ جن کو ثابت کرتے ہیں، تو ان کے ثبوت کا جو مبنی ہے، ان کے ثبوت کی جو دلیلیں ہیں، وہ دلائل اصول اسلامیہ پر پورے نہیں اترتے، درست نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء اور مشائخ نے حواس باطنہ کو نہیں مانا ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ جزئیات کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے ان کا ایک ضابطہ ہے کہ الواحد لا يصدر منه الا الواحد، کہ واحد سے صرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے، اس سے 2 کام نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی چیز تو وہ نفس ناطقہ کو مجرد عن المادہ مانتے ہیں، جو ہمارے طور پر باطل ہے۔ نفس ناطقہ بھی مادی ہے، نہ کہ مجرد عن المادہ۔ تو چونکہ ان کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے اصول پر درست نہیں ہیں، پورے نہیں اترتے، اس لیے ہمارے علماء نے ان کو مانا نہیں۔ جب ان کو مانا نہیں تو حواس 10 نہ ہوئے بلکہ 5 ہی رہے۔ تو کہتے ہیں اور رہے حواس باطنہ جن کا فلاسفہ اثبات کرتے ہیں، تو ان کے دلائل اصول اسلامیہ پر پورے نہیں اترتے۔ اب ان 5 کی تفصیل۔ السمع، سب پر سمع کو مقدم کیا کیونکہ سمع، سماعت کے ذریعے جو ادراک ہے وہ کسی جہت اور جانب کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر جہت سے سمع حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ بصر یہ جہت کے ساتھ مخصوص ہے کہ عام طور سے جو بصر ہے، عام لوگوں کے لیے جو دیکھنا ہے وہ صرف سامنے ہی ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے اور دائیں بائیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اسلامی معلومات ہیں، جو دینی چیزیں ہیں، وہ سمع ہی سے حاصل ہوئی ہیں، ان کا مدار سمع پر ہے۔ تو چونکہ دینی معلومات اہم تر ہیں اور وہ اہم چیزیں سمع سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ان سمع کو مقدم کیا۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سمع کو بصر پر مقدم فرمایا ہے بہت سے مقامات پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ تو سمع کا تقدم قرآن مجید میں بھی ہے، اس وجہ سے سمع کو بصر اور دیگر حواس پر مقدم کیا۔ یہ سمع کس قوت کا نام ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ قُوَّةٌ مُودَعَةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ فِي مُقَعَّرِ الصِّمَاخِ تُدْرَكُ بِهَا الْأَصْوَاتُ بِطَرِيقِ وُصُولِ الْهَوَاءِ الْمُتَكَيِّفِ بِكَيْفِيَّةِ الصَّوْتِ إِلَى الصِّمَاخِ۔ وَهِيَ ہِيَ ضمیر یہاں مؤنث لا رہے ہیں، جبکہ السمع مذکر ہے، تو یہاں تعویل یہ ہوگی کہ چونکہ السمع سے مراد حاسہ سمع ہے، اس وجہ سے اس کو مؤنث استعمال کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ضمیر کے بارے میں یہ ایک ضابطہ ہے کہ اذا دار الضمیر بین المرجع والخبر فرعایت الخبر اولا، کہ ضمیر جب مرجع اور خبر کے درمیان دائر ہو
یعنی مرجع کچھ چاہ رہا ہو اور خبر کچھ چاہ رہی ہو تو اس میں خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے، تو چونکہ آگے خبر قوت مؤنث آ رہی اس لیے ہیا ضمیر مؤنث کی استعمال کی۔ وہی قوت مودعۃ، مودع یہ اس میں مفعول ہے، ایداع سے ودیعت کرنا، عصب کا معنی ہوتا ہے پٹھا۔ تو ہمارے دماغ سے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے پٹھے، بہت ساری رگیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان کا سسٹم اور ان کا نظام دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ تو وہ پٹھا جو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، توڑنے سے جلدی ٹوٹتا نہیں بلکہ سختی کے ساتھ کاٹنے پر ہی وہ کٹتا ہے، اسے پٹھا کہتے ہیں۔ المفروشی فی مقعر السماخ، مقعر یہ تقعیر سے اس میں مفعول ہے بمعنی عمق، گہرائی، سماخ کہتے ہیں کان کے سوراخ کو۔ کہتے ہیں کہ سمع ایسی قوت ہے جو اس پٹھے میں ودیعت کی گئی ہے جو کان کے سوراخ کے اندرونی حصے میں بچھا ہوا ہے۔ تو کان کے سوراخ کے اندر جو ایک گہرائی ہے، ایک اندر جوفدار حصہ ہے جہاں کچھ ہوا بھری رہتی ہے، اسی گہرائی میں وہ پٹھا بچھا ہوا ہے، اور اسی پٹھے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سمع کی قوت ودیعت فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایسی قوت ہے جو اس پٹھے میں ودیعت رکھی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، جو کان کے سوراخ کے عمق میں اس کی گہرائی میں بچھا ہوا ہے۔ تدرک بہل اصوات، اس قوت کے ذریعے ادراک کس کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس قوت کے ذریعے آوازوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ آوازوں کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ بطریق وصول الہواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماخ، اس ہوا کے کان کے سوراخ تک پہنچنے کے طور پر اس قوت کے ذریعے اصوات کا ادراک ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس ہوا کے سوراخ کان کے سوراخ تک پہنچنے کے طور پر جو ہوا آواز کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے۔ بولنے والا جب بولتا ہے تو ہماری جو یہ بولی نکلتی ہے تو ہمارے منہ کے قریب جو ہوا ہے اس ہوا کے اندر آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہوا اس آواز کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، اور ہواؤں میں ویسے ہی ایک اتصال ہے جیسے پانی کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے پانی کے اندر کوئی کنکر پتھر وغیرہ ڈالا جائے تو تموج پیدا ہوتا ہے، موجیں بنتی ہیں، اسی طریقے سے ہوا میں بھی یہ تموج پیدا ہوتا ہے۔ جو ہوا ہمارے منہ کے قریب تھی اس میں آواز پیدا ہوئی، اور پھر اس نے اس کے بعد والے حصے کے اندر وہی چیز منتقل ہو گئی پھر اگلی ہوا میں، اور اس طریقے سے ہواؤں کا سلسلہ ہمارے کان تک پہنچا، اور پھر کان کے اندر جو ہوا پہلے سے موجود تھی اس ہوا کے اندر ہواؤں کے تموج سے اس ہوا تک اس آواز کی کیفیت منتقل ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی، اور پھر آواز کی کیفیت سے وہ ہوا جو وہاں موجود تھی وہ متکیف ہو گئی، اور پھر ہمیں اس قوت مودعہ کے ذریعے ہمیں ادراک ہو گیا آواز کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس قوت کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے اس ہوا کے سوراخ گوشت تک پہنچنے کے طور پر جو ہوا آواز کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے۔ بمعنى ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذلك، اس معنی کر کہ اللہ تعالی نفس کے اندر اس وقت ادراک کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہوا کے ذریعے وہاں تک آواز پہنچی، یہ کہہ لیجئے کہ ہوا پہنچی جو آواز کی کیفیت سے متکیف تھی، اور اس طریقے سے آواز سنائی دی۔ تو یہ جو سنائی دیتی ہے اس طریقے سے یہ اس کا ایک سبب ہے، سبب ظاہری،
لیکن سبب حقیقی تو ارادہ باری تبارک و تعالی ہے، وہی چاہتا ہے اور ہمارے اندر ادراک کا خلق فرما دیتا ہے، ادراک کو پیدا کر دیتا ہے، تو ہم سن لیتے ہیں، سننا حاصل ہو جاتا ہے۔ بمعنى ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذلك، اس معنی کر کہ اللہ تبارک و تعالی نفس کے اندر اس وقت ادراک کو پیدا کر دیتا ہے۔ والبصر، اور دوسری قوت ہے بصر، وہی قوت مودعۃ فی العصبۃ المجوفتین اللتین تتلاقیان ثم تفترقان فتؤدیان الی العینین۔ ہاں، بصر کس قوت کا نام ہے کہتے ہیں، اور وہ ایسی قوت ہے جو ان دو پٹھوں، ان دو جوف دار پٹھوں میں رکھی گئی ہے۔ اور پٹھے تو بغیر جوف کے ہیں، لیکن نگاہ کے جو دو پٹھے ہیں یہ دماغ سے چلتے ہیں اور آنکھ تک آتے ہیں، تو یہ دونوں پٹھے جوف دار ہیں۔ اللتین تتلاقیان، جو دونوں پہلے ملے ہوتے ہیں، ثم تفترقان، پھر آگے چل کر کے وہ جدا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، فتؤدیان الی العینین، پھر وہ دونوں آنکھ تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک پہنچ جاتا ہے داہنی آنکھ کی طرف اور دوسرا پہنچتا ہے بائیں آنکھ تک۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ دونوں پٹھے اس طور پر دونوں آنکھ تک پہنچتے ہیں کہ دونوں اوپر کے حصے میں ملے ہوئے ہیں اور کچھ دور مل کر کے چلتے ہیں اور پھر بعد میں وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ داہنی طرف والا داہنی آنکھ میں چلا آتا ہے، بائیں طرف والا بائیں آنکھ میں چلا آتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے اندر تقاطع پایا جاتا ہے کہ دائیں طرف والا بائیں آنکھ میں اور بائیں طرف والا دائیں آنکھ میں چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کٹ کا نشان بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوت ہے جو ان دو جوفدار پٹھوں میں ودیعت کی گئی ہے، جو دونوں باہم ملے ہوتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں اور دونوں آنکھ تک پہنچتے ہیں۔ تدرک بها الاضواء والالوان والاشکال والمقادیر والحرکات والحسن والقبح وغیر ذلك۔ ہاں، اس قوت کے ذریعے ادراک کس کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس قوت کے ذریعے ہمیں ادراک ہوتا ہے ضوء، یعنی روشنی کا، اضواء ضوء کی جمع ہے، روشنیوں کا، والالوان اور رنگوں کا، والاشکال اور شکلوں کا، والمقادیر اور مقداروں کا، والحرکات اور حرکتوں کا، والحسن والقبح اور حسن و قبح کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اسی قوت کی مدد سے جانتے ہیں۔ وغیر ذلک، اور ان کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جن کا ادراک قوت باصرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ مما یخلق اللہ تعالی ادراکہا فی النفس عند استعمال العبد تلک القوہ، ان چیزوں میں سے جن کا ادراک اللہ تبارک و تعالی نفس ناطقہ کے اندر بندے کے اس قوت کو استعمال کرنے کے وقت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھنے میں جو ہمارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کا استعمال کرتے ہیں، اس قوت کا استعمال کرتے ہیں جسے کسب کہا جاتا ہے، اور خلق اللہ تبارک و تعالی ہی فرماتا ہے کہ ہم نے پلک اٹھائی، آنکھ کھولی اور اپنی نگاہ اس طرف کی جس طرف دیکھنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نفس کے اندر اس قوت کی مدد، اس قوت کے استعمال کرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر دیکھنے کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ادراک اور علم حاصل ہو جاتا ہے۔ والشم، اور تیسری قوت ہے قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ کہتے ہیں وہی قوت مودعۃ فی الزائدتین النابتتین فی مقدم الدماغ الشبیہتین بحلمتی الثدی۔ ہاں، شم کون سی قوت ہے؟ کہتے ہیں اور یہ ایسی قوت ہے جو دماغ کے اگلے حصے میں دو زائد ابھرے ہوئے حصوں میں ودیعت کی گئی ہے۔ تو مقدمے دماغ میں، دماغ کے اگلے حصے میں دو ابھرے ہوئے زائد گوشت کے حصے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی ان کی حقیقت خوب جانتا ہے، تو ان زائد حصوں میں، ابھرے ہوئے ان دو زائد حصوں میں یہ قوت ودیعت کی گئی ہے
کہتے ہیں الشبیہتین بحلمتی الثدی، ثدی کا معنی ہوتا ہے پستان، اور حلمہ کہتے ہیں پستان کے سرے کو جس سے بچہ دودھ پیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ دونوں ابھرے ہوئے حصے ثدی کے پستان کے سروں کے مانند ہوتے ہیں۔ تدرک بها الروائح بطریق وصول الهواء المتکیف بکیفیت ذی الرائحہ الی الخیشوم، اس قوت کے ذریعے بو کا ادراک کیا جاتا ہے۔ رائحہ کی جمع ہے روائح، یعنی خوشبو اور بدبو کا ادراک ہوتا ہے، اس کے ذریعے بوؤں کا ادراک کیا جاتا ہے اس ہوا کے خیشوم تک پہنچنے کے طور پر۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسا کو، اس ہوا کے خیشوم تک پہنچنے کے طور پر جو ہوا خوشبودار چیز کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، خوشبودار کی وجہ بلکہ بودار چیز کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، خواہ وہ خوشبودار ہو یا بدبودار ہو۔ تو اس یعنی بو پہلے ہوا کے اندر آتی ہے اور پھر ہوا جو ہے وہ خیشوم تک پہنچتی ہے، اور اس طریقے سے ہمیں بو کا ادراک قوت شامہ کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 قوتوں کا اور 3 حواس کا بیان ہوا، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔